اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ جنگ قادسیہ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا، مال و اسباب کی قلت تھی کہ جس کے پاس مال ہو وہ بھی اس کو پیش کرے، اور اگر کسی گھر میں نوجوان اولاد ہو تو وہ نوجوان اولاد کو بھی پیش کرے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ جن قدر صحابیہ ہیں، 4 نوجوان حسین و جمیل، 4 نوجوان بیٹے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو جمع کیا اور ایک عظیم الشان خطبہ دیا اور کہا کہ میں نے تمہارے باپ کو بھی بدنام نہیں کیا، میں نے تمہارے ماموں کو بھی بدنام نہیں کیا، یعنی کبھی میں نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ بیٹو، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اعلان ہے، کل جب تم چاروں میدان جہاد میں جاؤ گے تو دشمن کا وار تمہارے سینے میں لگنا چاہیے اور تمہارا خون تمہارے پاؤں کی انگلیوں پہ گرنا چاہیے، تمہاری پیٹھ پر دشمن کا تیر نہ لگے کہ تمہارا خون تمہاری ایڑیوں پہ لگے۔ یعنی آگے بڑھ کر لڑنا، شجاعت کے ساتھ لڑنا، بہادری کے ساتھ لڑنا، یہ وہ مائیں تھی، اپنی اولاد کی تربیت کرنا جانتی تھی، بہادری کے ساتھ لڑنا۔ یوں ہی ہوا، جب وہ کل میدان کارزار گرم ہوا، دشمن کے مقابلے میں چاروں بیٹے آگے بڑھتے رہے اور چاروں کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے، اور یہی خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری سہارا تھا۔ چاروں بیٹے شہید ہو گئے، اور اس سے پہلے ان کے والد بھی جہاد کے موقع پر کسی جہاد میں شہید ہو چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام کیسے پہنچایا جائے، بڑے غم کی خبر ہے۔ ایک قاصد کو روانہ کیا کہ جا کر خنسہ کو بتا دو کہ اس کے چاروں بیٹے شہید ہو چکے ہیں۔ جب وہ قاصد وہاں جاتا ہے، دستک دیتا ہے اور باہر سے صدا لگاتا ہے کہ غم کی خبر ہے، تو ان کی والدہ دروازہ کھولتی ہے اور کہتی ہے کیا غم کی خبر ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے چاروں بیٹے شہید ہو چکے ہیں۔ تو وہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے یہ تو خوشی کی خبر ہے، اندر آؤ بیٹھو۔ ان کے لیے دودھ گرم کرتی ہے اور اس کو دودھ پلاتی ہے۔ عربوں میں رواج تھا، جب کوئی خوشی کی خبر لاتا تو اس کو گرم دودھ پلایا جاتا، دودھ پلایا۔ اور پھر جب وہ قاصد چلا گیا تو مصلی بچھایا، روزاروں قطار رونے لگی اور فرمانے لگی اے اللہ، میں نے اپنا شوہر بھی تیری بارگاہ میں پیش کر دیا، اپنے چاروں بیٹے بھی تیری بارگاہ میں پیش کر دیے، اس عمل کو قبول بھی فرما لے اور کل میدان حشر میں مجھے ان کے ساتھ جمع فرما دے، میرا حشر ان کے ساتھ فرما دے۔ یہ مائیں ریاض رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، ان کے متعلق حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے تبلیغی جماعت اور ان کی دعوت۔ اس میں واقعہ نقل کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ کا معمول تھا کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک قرآن اور 10 سے 12 قرآن کی تلاوت کرتی تھی، ایک قرآن اور 10 سے 12 یومیہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اور غیر رمضان میں ایک منزل روزانہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ جب ماحول فرمایا کہ ماں کی گود سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرح ملا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کام کو اور مشن کو پوری دنیا اور چاردان کے عالم میں پھیلا دیا۔ آبیتی میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میری دادی محترمہ، اپنے والد کا واقعہ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میری دادی محترمہ جب میرے والد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ بچپن میں چھوٹے تھے تو میرے دادی محترمہ جب ان کو دودھ پلاتی تو قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب میرے والد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ چلنے کی عمر کو پہنچے تو قرآن کے چنیدہ اور کئی مقامات سے کئی سے زبانی یاد ہو چکے۔ یہ مائیں تھی جو اولاد کی تربیت کرنا جانتی تھی، یہ مائیں تھی جو اولاد کی پرورش کرنا جانتی تھی، یہ مائیں تھی جو اولاد کو ان کے مستقبل کو روشن کرنا جانتی تھی کہ ان کا مستقبل روشن کیسے ہوگا اور یہ مستقبل کا سہارا کیسے بنیں گے اور یہ ہمارے لیے بڑھاپے میں ہمارا سہارا کیسے بنیں گے، یہ وہ مائیں تھیں۔ تو بچے کی پہلی درسگاہ وہ ماں کی گود، ماں کی گود سے وہ سیکھے گا، آگے چل کر اس کی جوانی، اس کا لڑکپن، اس کا بڑھاپا اسی تربیت کے زیر اثر ہوگا جو وہ ماں کی گود میں سیکھے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اولاد کی تربیت پہ بہت زیادہ توجہ دیں، بہت زیادہ غور دیں۔ میں جانتا ہوں جدت کا دور ہے، اسباب کا دور ہے، والدہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ مصروف ہے، والدہ بازار جانے میں مصروف ہے، والد آفس میں مصروف ہے، اپنے دوست احباب میں مصروف ہے، بچے کو مدرسے، کالج، یونیورسٹی اور اسکول کے حوالے کر دیا، باقی اس کی تربیت کی کوئی فکر نہیں کی۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی فکر کریں، اپنی اولاد کی فکر کریں، ان کے مستقبل کی فکر کریں اور ان کو آگے لے کر جانے میں
سب سے بڑا کردار وہ ماں اور باپ کا ہوتا ہے، ان کے مستقبل کی فکر کر۔ ابھی گزشتہ رات مجھے کچھ ساتھیوں نے ایک کلپ سنایا، حضرت مولانا مفتی محمد انور شاہ دامت برکاتہم العالیہ جو فرزند ہیں حضرت مولانا مفتی محمد ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے قابل اور انتہائی صابر اور تحمل مزاج، اعلیٰ اخلاق کا پیکر۔ وہ کلپ سنایا دوران درس، کسی طالب علم نے مدرسے کی طرف سے جو قوانین تھے اس کی خلاف ورزی کی اور اس پر کچھ سرزنش کی، اور یہ استاذ کا حق ہے۔ میں اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ استاذ اور طالب کا رشتہ پیار کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، بڑے پیار کا رشتہ ہے، اور اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ استاذ کو حق ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے زیر اثر طلباء کی تربیت کرتا رہے، اور جہاں محبت اور شفقت کی ضرورت ہو تو وہاں محبت اور شفقت کے دریا بہا دے، اور جہاں ڈانٹ ڈپٹ کی اور سرزنش کی ضرورت ہو تو وہاں کچھ اچھے الفاظ میں وہ اپنے زیر اثر طلباء کی تنبیہ بھی کر لے اور ان کی سرزنش بھی کر لے۔ زبان کی تیزی ہے اور یہ ہو جاتی ہے، غصے میں کوئی پیمانہ نہیں ہوتا کہ کس پر کتنا غصہ کرنا ہے اور کس پر کتنا غصہ کرنا ہے۔ بعض اوقات ایک طالب 10% غصے کا مستحق ہوتا ہے، اس کو 100% ڈانٹ دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک طالب علم 100% غصے کا مستحق ہوتا ہے، اس کو 10% ڈانٹ دیا جاتا ہے۔ اس کا کوئی معیار نہیں، ہمارے پاس تھرمامیٹر نہیں ہے کہ کس کو کتنا ڈانٹنا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی محمد ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، معطر فرمائے، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور ان کو اعلیٰ علیین میں مقامات عطا فرمائے۔ وہ فرماتے تھے کہ ڈانٹ ڈپٹ میں کوئی معیار نہیں ہوتا اور کوئی تھرمامیٹر نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ہر وقت معافی مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ کبھی کسی طالب کے حق میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما۔ وہ فرماتے تھے اکثر۔ تو گزشتہ رات کوئی ایک واقعہ اس طرح پیش آ گیا اور مجھے کسی نے سنایا، اب اس پر نام نہاد مفسرین، نام نہاد محدثین اور نام نہاد مبصرین، نام نہاد محققین وہ میدان میں کود پڑے۔ یک طرفہ مقدمہ سن کر فیصلہ کر لینا اور کسی ایک کو ظالم قرار دے دینا، دوسرے کو مظلوم قرار دینا، یہ عدل اور انصاف کی بات نہیں ہے، بلکہ عدل تو یہ تھا کہ دونوں طرفوں بات سن کر پھر فیصلہ کیا جاتا کہ کون غلطی پر ہے اور کون صحیح ہے۔ اول بات تو یہ کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں کہ اس میں فیصلہ کیا جائے، پہلی بات تو یہ ہے۔ زیادہ استاد طالب کا رشتہ ہے، بعض اوقات طالب کو استاد کی کسی بات پر غصہ آ جاتا ہے جو کہ نہیں آنا چاہیے لیکن فی زمانہ آ جاتا ہے، اور بعض اوقات شیخ اور استاد کو طالب کی کسی بات پر غصہ آ جاتا ہے۔ لیکن اس معاملے کو لے کر سوشل میڈیا میں طوفان بدتمیزی برپا کرنا اور اہل دین اور دینداروں کی عزت و ناموس پر حملہ کرنا، دینی مدارس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، اس کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتی، اس کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو اغیار کے ہاتھوں متاثر ہیں اور اغیار کے پیروکار، اور اس طرح کی جو باتیں ہیں اس کی تحقیق کر کے آگے نشر کرنا ہے۔ اول تو نشر ہی نہ کرے اس طرح کی باتیں جس سے کوئی فساد پھیلتا ہو یا جس سے کسی کی ہتک امیز یا ناموس پر حملہ ہوتا ہو، عزت پر حملہ ہوتا ہو، اس طرح کی باتیں تو آگے نشر بھی نہیں کرنی چاہیے، اس کو دبا دینا چاہیے۔ معاملہ تھوڑا سا تھا لیکن فی زمانہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس معاملے کو اتنا بڑھا دیا گیا کہ الامان والحفیظ، اس سے بھی احتیاط فرمائے اور اس طرح کی باتیں آگے نشر کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا جائے۔ اور اسی طرح حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو 26ویں ترمیم میں اہم کردار ادا کیا ہے، ہم ان کی ان خدمات جلیلہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل میں اور ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور وہ کس طرح والہانہ انداز میں مساجد، مدارس اور تبلیغی مراکز کا مقدمہ لڑتے ہیں، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر محاذ پر وہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ ہاں اغیار تو ان کے خلاف بہت سی باتیں کرتے ہیں، جنہوں نے بہت سی باتیں کی وہ بھی آخرکار ان کے در پہ پہنچ گئے اور ان سے تعاون کی اپیل کرنے لگے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں بعض اوقات دکھا دیتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح والہانہ انداز میں دینی مدارس کا مقدمہ لڑا، مساجد کا مقدمہ لڑا، اور بالخصوص سود کے خاتمے کے متعلق جو شقیں داخل کی ہیں اس پر شکر بھی ادا کیا جائے کہ ہمارا ملک یہ سودی نظام سے باہر ہو اور ہمارا ملک سود کی لعنت سے باہر نکلے، اور ہماری طرف سے تمام مسلمانوں کو مبارک بھی ہو، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی، اور ہمارے بزرگان دین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی اس طرح کے کئی کام لیے ہیں۔ 1973 کا آئین بنا، اس میں قادیانیت کو اس کا چہرہ بے نقاب کیا گیا اور ان کو کافر قرار دے دیا گیا، اور ابھی حالیہ دنوں میں چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی طرف سے کچھ لفظشات ہوئی، بعد میں اس سے رجوع بھی ہوا، ہمارے بزرگان دین آگے میدان میں آئے اور انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور ہر وقت ہر لحظہ ہمارے ملک پاکستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔